بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اس حدیث مبارک کے اندر بیان کیا گیا۔ تیسرے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان حضرات صحابہ میں بھی ان کا شمار ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی ان 10 خوش نصیب حضرات صحابہ میں ان کا شمار ہے جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا، کیونکہ حضور کی 2 صاحبزادیاں آگے پیچھے ان کے نکاح میں آئیں، اس لیے 2 نوروں والا یعنی ذو النورین کا ان کو خطاب دیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صدقہ و خیرات کے اعتبار سے مشہور تھے، جانے جاتے تھے۔ بس اوقات کئی جانور سامان سے لدے ہوئے وہ صدقہ کر جاتے، لوگوں کو دے دیے جاتے، تو باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری ملنے کے ان کا یہ عمل یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ انہ کان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ، کہ جب آپ کسی قبر کے پاس جاتے اور قبر پر آپ کی نگاہ پڑتی تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ فقیل له تذکر الجنة والنار فلا تبکی وتبکی من هذا، تو کسی نے ان سے دریافت کیا کہ جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اتنا نہیں روتے جتنا یہ قبر دیکھ کر آپ روتے ہیں۔ جنت جہنم کا ذکر کیا جائے، حالانکہ جنت جہنم یہ اصل منزلیں ہیں۔ آخر انسان نے یا تو جنت میں جانا ہے یا تو جہنم میں جانا ہے۔ جہنم کی سزائیں انتہائی خطرناک ہیں، لیکن آپ جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فقال، اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے: ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، پہلی گھاٹی ہے، پہلا پڑاؤ ہے، پہلا اسٹاپ ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جو اس پہلے پڑاؤ میں کامیاب ہو گیا، بچ گیا عذاب سے، پکڑ سے، تو اس کے بعد کے مراحل بھی آسان ہو جائیں گے۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور جو اس مرحلے میں نجات نہ پا سکا، پکڑا گیا، گرفت میں آ گیا، تو بعد کے مراحل اس کے لیے کہیں زیادہ شدید و سنگین ہوں گے۔ یعنی بعد کے مرحلوں میں اس کے لیے سنبھلنا، اس کے لیے بچنا آسان نہیں ہوگا۔
پھر فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ میں نے قبر کے منظر سے بڑھ کر قبیح، تکلیف دہ اور دردناک منظر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ جتنا تکلیف دہ مرحلہ قبر کا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ مرحلہ میں نے کوئی اور نہیں دیکھا جتنا سنگین اور شدید قبر کا مرحلہ ہوتا ہے، قبر کی منزل ہوتی ہے، قبر کی گھاٹی ہوتی۔ جنت جہنم کا ہم صرف ذکر کر سکتے ہیں، اس کا تذکرہ ہم کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، لیکن قبر تو ایسی منزل ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے۔ ایک مردے کو ایک چھوٹے سے گھڑے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، پھر اوپر سے منو مٹی ڈال کر بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ بیچارہ دن کی وقت میں بس اوقات قبرستان جاتے ہوئے انسان ڈرتا ہے، لیکن اس مرحلے کو سوچیں کہ جب تنہا قبر میں لیٹنا پڑے گا اور اس وقت رات کی تاریکی بھی ہوگی، قبر کے گھڑے کی تاریکی بھی ہوگی، چاروں طرف سے وہ بند ہوگی، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اس وقت خوف کا کیا عالم ہوگا، ذرا انسان تصور کرے، ذرا انسان سوچے۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ اذکروا حافر اللذات الموت، کہ لذتوں کو، خواہشات کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور روزانہ سونے سے پہلے 2-4 منٹ نکال کر کم سے کم انسان یہ تصور ذہن میں لے آئے کہ اگر میرا وقت آ چکا ہوتا اور میں بھی اس جنازے کی طرح اٹھایا جاتا، مجھے دفنایا جاتا، تو میری کیا حالت، کیا کیفیت ہوتی۔ اور یہ یقین رکھیں کہ ہم میں سے ہر آدمی نے اس معاملے کو سہنا ہے، ہر آدمی کے ساتھ یہ واسطہ پڑے گا ضرور۔ آج ہم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں تو کل کوئی ہمارا جنازہ پڑھے گا، آج ہم کسی کو کندھا دے رہے ہیں، کل کوئی ہمیں کندھا دے گا، آج ہم دفنا رہے ہیں تو کل کسی اور، کل ہمیں دفنانا، ہمیں بھی دفن ہونا پڑے گا، ہمیں بھی یوں ہی دفنایا جائے۔ اس مرحلے کو ذرا سوچا کریں۔ تو فرماتے تھے کہ اس سے بڑا خطرناک اور سنگین مرحلہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہ وجہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر کو دیکھ کر رونے کی۔ اور اللہ معاف کرے، ہم روز جنازے بھی اٹھاتے ہیں، جنازے بھی پڑھتے ہیں، کندھا بھی دیتے ہیں، قبرستان پر بھی نگاہیں پڑتی ہیں، لیکن وہی ہماری شوخیاں ختم نہیں ہوتی، وہی ہماری مذاق و دل لگیاں ختم نہیں ہوتی، ذرہ برابر بھی ہم خوف اور ہول محسوس نہیں کرتے۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ دنیا کی 100 مصیبتیں یہ نزع کی ایک مصیبت کے برابر ہیں۔ یعنی اگر دنیا میں 100 تکلیفیں کسی پر آ جائیں تو نزع کی ایک تکلیف اس کے برابر، بلکہ 100 نہیں بلکہ 1000 تکلیفیں کہی گئی، کہ دنیا کی 1000 تکلیفیں اور مصیبتیں موت کے وقت کی، جس کو نزع کہا جاتا ہے، روح نکالنے کا وقت، اس کی ایک تکلیف کے برابر ہے۔ اور نزع کی 1000 تکلیفیں یہ قبر کی ایک تکلیف کے برابر ہے۔ یعنی نزع کے وقت کی اگر 1000 تکلیفیں جمع ہو جائیں تو یہ بمشکل قبر کی ایک تکلیف کے برابر ہو سکی۔ اور قبر کی 1000 تکلیفیں یہ حشر کی ایک تکلیف کے برابر ہے، اور حشر کی 1000 تکلیفیں یہ جہنم کی ایک تکلیف کے برابر ہے۔ یہ قبر سب سے پہلی ہماری منزل ہے، سب سے پہلا پڑاؤ ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا اللہ آگے کے مراحل بھی آسان کر دے گا، اور جو اس میں ناکام ہو گیا، گرفت میں آ گیا، پکڑ میں آ گیا، تو آگے کے مراحل تو اس سے کہیں زیادہ شدید اور سنگین۔ اس لیے ہر حال میں اللہ جل شانہ سے
قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنے کا معمول بنانا چاہیے۔ بعض روایات کے اندر جمعے کے دن مرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں، اور بعض اس میں رمضان المبارک کے مہینے میں مرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ سے دعا مانگے، اللہ جل شانہ ہمیں اس مرحلے میں کامیابی عطا فرمائے، قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔